اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 15 پارہ سورہ کاف کی آیت نمبر 36 سے آگے اپنا سبق شروع کریں۔ سورہ کاف آیت نمبر 36۔ قال لہو صاحبہ وہو یحاورہ اکفرت بالذی خلق من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جس کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہوئی تھی دنیاوی، اس کی بات، تو اب آگے جس کے پاس وہ نعمتیں کم ہے، جس کو اس نے کہا تھا تکبر سے کہ میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، میرے پاس عزت بھی زیادہ ہے، اور میری جو ہے خاندان کی، گھر والوں کی نفری بھی زیادہ ہے، اولاد کی نفری بھی زیادہ ہے۔ تو اب وہ دوسرا جو شخص اس کا ساتھی ہے وہ کہہ رہا ہے، قالا کہا اس نے، لہو اس کو، صاحب جو اس کا دوست تھا، یعنی اب وہ جو غریب تھا، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اس کو، وہ کہہ رہا ہے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، سوال و جواب کر رہے تھے۔ تو اب اس نے کیا کہا جس کے پاس یہ ساری چیزیں کم تھی؟ اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَ مِن تُرَابٍ، کیا تم کفر کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، انکار کرتے ہو اس خالق کا جس نے تمہیں پیدا کیا، من ترابن، مٹی سے۔ انسان سب سے پہلے آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، ثم من نطفۃ، اس کے بعد پھر آگے نسل انسانی جو ہے وہ نطفے سے چلی۔ تو اوقات تو تمہاری یہ ہے کہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اور پھر آگے انسانیت ایک نطفے سے چلی ہے جو کسی کپڑے پہ لگ جائے، کسی جسم کے حصے پہ لگ جائے، جب تک انسان صاف نہ کرے اس کو چین نہیں آتا۔ دیکھ لینا ایسے ہی ہے۔ تو وہ اس کو اپنی اوقات یاد کرایا کہ تم اس خالق کا انکار کر رہے ہو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم سواک، پھر اس نے تمہیں سنوارا، رجلاً، مرد، اور پھر تجھے وجیع خوبصورت قسم کا نوجوان بنا دیا۔ تو یہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن میں کہتا ہوں، ہو واللہ، وہی اللہ ہے، ربی، جو میرا رب ہے۔ میں تو کہتا ہوں جس حال میں بھی اس نے مجھے رکھا ہوا ہے، میرا اللہ وہی ہے، میرا رب وہی ہے۔ ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ میں اس رب کو ایک مانتا ہوں، اس نے مجھے جس حال میں رکھا ہوا ہے میں اس کا شکر گزار ہوں، میں اس پہ خوش ہوں۔ ولولا، کیوں نہیں، اس جب دخلتا، تو داخل ہوا، جنت کا، اپنے باغوں میں، قلتا، کہا تو نے، ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا۔ اب وہ اس کو سمجھا رہا ہے کہ جب تو اپنے باغوں میں داخل ہوا، اس کے پھل دیکھے، اس کے اوپر ان کی خوبصورتی دیکھی، نہریں چلتی دیکھی، تو نے کیوں نہیں کہا تھا ماشاء اللہ؟ مفسرین کہتے ہیں کہ صرف یہ ایک صورت ہے جس میں یہ اللہ کی طرف سے امت کو یہ تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں انشاءاللہ، ماشاءاللہ کے الفاظ جو ہیں وہ پورے قرآن میں صرف اسی صورت میں ہیں۔ اور یہ وہ کلمے ہیں اگر ہم اپنی زندگیوں میں ان کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ توحید ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور انسان کو پھر اللہ یاد رہتا ہے۔ تو وہ یاد کرا رہا ہے کہ جب تو اس باغ میں داخل ہو اپنے باغوں میں، تو کہتا ماشاءاللہ، جو اللہ نے چاہا، یہ اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہے۔ لا قوت الا باللہ، اور نہیں ہے میری قوت مگر ساتھ اللہ کے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ جو کچھ ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام تو کتنے حریص تھے اس میں، کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ضرور بتائیں۔ آپ نے پڑھا کہ کثرت سے پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہاں پہ دیکھیں اسی کی تعلیم ہو رہی ہے کہ وہ جو غریب آدمی ہے لیکن اللہ پہ اس کا یقین اتنا پکا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں میرا اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی، کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں تو نے کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ان ترنی،
اگر دیکھتا ہے تو انا مجھ کو اقلا قلت میں من کا اپنے آپ سے معلوم و ولدا مال میں اور اولاد میں، اگر تو دیکھتا ہے مجھے یا تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال کم ہے، میری اولاد کم ہے، میرا کنبہ برادری کم ہے، اس نے یہ گمنڈ کہا تھا نا پیچھے اس کو، تو اب ایمان والا کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَسَا تو پس ان قریب ہو سکتا ہے، ربی میرا رب ان یؤتی یعنی دے دے مجھ کو، عطا کر دے مجھ کو، خیرن بہت بہتر من جنت کا یہ جو تمہارے باغات ہیں، میرا رب ہو سکتا ہے کہ مجھے ایسی چیزیں عطا کر دے کہ جو تیرے ان باغوں سے بہت بہتر ہوں۔ اور اگر انسان سوچے تو واقعی ایسا ہے کہ جب انسان نے اس دنیا میں چلنا جانا ہے، اس تھوڑے سے وقت کو مشکل گزارے، غربت میں گزارے، جس چیز میں بھی گزارے، آخر میں تو جنت ہے نا اس کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ تو اس نے کہا ان قریب میرے رب کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ مجھے ایسی بلائیاں عطا کر دے جو تیرے ان باغوں سے بہت بہتر ہوں۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا اور بھیجے تمہارے باغ پر حسباناً کوئی آسمانی بجلی، کوئی تکلیف، کوئی عذاب، اور یہ جو تمہارا باغ ہے جس پہ تم اتنے اترا رہے ہو، تو میرا رب چاہے تو اس کے اوپر آسمان سے کوئی آفت نازل کر دے، من السماء آسمان سے، وَتُصْبِحَ سَعِیدًا اور یہ جو ہو جائے سعیدن بالکل چٹیل زمین، بالکل بنجر یہ میدان بن جائے، زلقن یا یہ اتنا سخت ہو جائے کہ اس پہ کچھ اگے نہیں، یا یہ اتنا دلدل کی طرح ہو جائے جیسے وہ ہوتا ہے سیم اور تھور والے علاقے ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، تو میرے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ تو بالکل عارضی اور ناپائیدار چیزیں ہیں، یہ کسی وقت بھی میرا رب جو ہے وہ واپس لے سکتا ہے اور اس کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، یہ تو کچھ نہیں ہے، لیکن جو مجھے اللہ کی طرف سے بھلائیاں ملے گی وہ دائمی بھلائیاں ہیں۔ وَيُصْبِحَ یا ہو جائے، او یصبح یا ہو جائے، ماؤہا اس کا پانی، غورن خشک، یہ جو نہریں بہ رہی ہیں اور جو آبپاشی کے اتنا خوبصورت نظام تم نے بنایا ہوا ہے، یہ پانی بھی خشک کر سکتا ہے میرا اللہ۔ فلن تستطیع لہ طلبا تو پس ہرگز تو نہیں ڈھونڈ سکے گا، تمہارے اندر یہ ہمت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے کہ تو طلبا اس کو ڈھونڈ لائے، اس کو اوپر لے آئے۔ اگر یہ پانی خشک ہو جائے، زمین کے اندر چلا جائے، تو تیری کوئی اوقات نہیں، کسی انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ اس پانی کو ڈھونڈ لائے، نہیں لا سکتا۔ وَأُحِیطَ اور گھیر لیا، بِثَمَرِہِ اس کے پھلوں نے، میووں نے، باغ تھا، انگور، کھجوریں، سبزیاں، سارا وہ تھا، بیچ میں زمینیں تھیں، تو اس کو جو پھل آئے ہوئے تھے اس کو گھیر لیا۔ فَأَصْبَحَ پس جب وہ فجر کو اٹھا، يُقَلِّبُ کَفَّیْہِ ہتھیلیاں ملتا ہوا، وہی ہوا، اس نے ایک اللہ والے کا دل دکھایا، اللہ والے نے کہا کہ یہ میرے رب کے لیے کیا مشکل ہے، اور اس پہ رب کے اوپر اس کا کتنا یقین تھا، اور وہی اللہ کی ذات جو مثال بیان فرما رہی ہے کہ وہ جب صبح اٹھا تو وہ تباہ و برباد ہو چکا تھا، اور وہ ہتھیلیاں ملتا رہا، جیسے انسان افسوس سے ہاتھ ملتا ہے، یقلب کفیہ تو پس وہ اپنی ہتھیلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملتا رہا، اللہ اس کے اوپر ما انفق فیہا جو کچھ اس نے اوپر اس پہ خرچ کیا ہوا تھا، بڑی محنت کی ہوئی تھی، پتہ نہیں کدھر کدھر سے پودے لایا ہوا ہوگا، کیا کیا پیوند کاری کی ہوگی، کیا کیا فصلیں، سبزیاں اور ساری چیزیں اگتی ہوں گی، اتنی محنت سے اس نے بڑا کیا ہوگا، تو ابھی بھی دیکھو اس کو افسوس ہو رہا ہے کس چیز کا کہ میں نے اس کے اوپر بڑا خرچہ کیا ہے، اور میں سوچتا تھا یہ میری نسلیں کھائیں گی بیٹھ کے، اب تو مجھے کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے اور مجھے کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے، تو یہ تو یہیں پہ تباہ ہو گیا۔ پیچھے اس نے یہ بھی کہا تھا نا کہ دنیا میں اگر ہمیں اللہ نے دیا ہوا ہے تو آگے بھی ہمیں بہت کچھ دے گا اللہ کی ذات۔ وہی خاویۃ اور وہ گرے ہوئے تھے، اللہ پر عروشہا اپنی چھتریوں پر، تو وہ انگور ہوتے ہیں نا، ان کو چھتریاں سی بنا کے ان کے اوپر چڑھاتے ہیں، تو وہ انگور گرے ہوئے تھے، ان کے اوپر ان کی چھتریاں گری ہوئی تھیں، تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ وہ یقول اور کہتا تھا اب وہ کہتا تھا جب یہ سارا کچھ ہو گیا، یا لیتنی ہائے افسوس، لم ہرگز نہیں نہ کرتا، اشرک شریک، بے ربی اپنے رب کے ساتھ، احدا کسی ایک کو۔ اب جب سارا کچھ تباہ ہو گیا تو اب وہ کہتا ہے کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اب یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس پورے رکوع میں جو اب تک ہم نے پڑھا ہے، کسی دیوی کا ذکر نہیں، کسی دیوتا کا ذکر نہیں ہے،
किसी शफी का जिक्र नहीं है, किसी हस्ती का जिक्र नहीं है, तो ये जो बंदा जो है, ये जो अमीर आदमी जो इसको हमने पढ़ा था, तो ये क्यों कहता है लम उशरिकु बिरब्बी अहदा, काश मैं शिरक न करता, हाय अफसोस कि मैं शिरक न करता अपने रब के साथ। ये वो शिरक है कि जो दुनिया का इल्ला माशाअल्लाह नेक लोग हैं, मौजूद हैं और क़यामत तक मौजूद रहेंगे। आज इस शिरक में मुसलमान सारे के सारे मुब्तला हैं बहसियत कौमी। ये वो शिरक है जो मैंने अर्ज किया था इस सूरत के तारफ में कि अल्लाह ने इंसान को मुफस्सिरीन ने इतने प्यारे तरीके से समझाया है ना, अल्लाह करे हमें समझ आ जाए कि इंसान को अल्लाह ने 2 आंखें दी हुई हैं। एक आंख से इस दुनिया को देखता है, क्योंकि दुनिया हमारी जरूरत है, पेट भरे बगैर, कपड़ा पहने बगैर, कमाए बगैर, छत के बगैर गुजारा नहीं है। अल्लाह ने इसकी खुली छुट्टी दी हुई है, एक तरीका बता के कि ये तरीका है। दूसरी आंख से इंसान रूहानियत को देखता है, ये इल्म वही जो हमारे पास कुरान की शक्ल में मौजूद है। जब इंसान इल्म वही पे भरोसा छोड़ देता है, दुनिया पे भरोसा करना शुरू कर देता है, तो दज्जाली फितना शुरू हो जाता है। तो आज मेरे भाइयों आप देख लें कि हमारे अंदर इस दुनिया परस्ती, ये मादा परस्ती कूट कूट के भरी हुई है या नहीं है। हम कितना वक्त दुनिया को देते हैं और हम कितना वक्त कुरान को देते हैं, कितना वक्त दीन को देते हैं। अपनी औलादों की तरबियत कितने घंटे वो उस चीज के लिए पढ़ते लिखते हैं, वक्त लगाते हैं जो उन्हें इस दुनिया में दौलत कमाने का जरिया बनता है। देखिए बेहतरीन से बेहतरीन डिग्री हम इसलिए अपने बच्चों को दिलवाते हैं कि नौकरी अच्छी मिले, सच्ची बात है ना। कितने लोग हैं कि जो उस नौकरी के साथ साथ दुनिया तो करनी है, अल्लाह ने मना भी नहीं किया हुआ, तो वो बच्चे जो हैं उनको दीन का भी पता है कि बाप मर जाए तो उसका जनाजा पढ़ा सके या ना पढ़ा सके। उन्हें पाकी का, प्रीति का पता है कि नहीं है? क्या उन्हें गुस्ले जनाबत का भी पता है कि नहीं कि सारी जिंदगी ऐसे गंदे फिर रहे हैं? तो ये वो चीज है, ये वो दज्जाली फितना है कि आज हम माल के पीछे इतना पड़ गए हैं। अब आप देख लें क्या हमारी ये सोच है कि नहीं है, सबकी अपने दिल में झांके कि मेरा मकान बने, मेरे सारे बेटों का मकान बने, मेरी बेटी का मकान बने, मेरे पोते नवासे हैं उनका भी मकान बने, मरते मरते अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कब्रों तक हम पहुंचे। क्या ये हमारे दिलों में है कि नहीं है? ये वो दज्जाल है, ये वो दौलत है जिसके पीछे हम इस वक्त भाग रहे हैं और अपनी मेहनत पे, सलाहियत पे, उस पे भरोसा कर रहे हैं, अपनी ताकत पे भरोसा कर रहे हैं। अल्लाह हमें याद नहीं होता। कहते मेरी डिग्री थी ना फलां की, मैंने डॉक्टर बन गया था, तो मैंने वो फलां चीज़ बन गया था, तो देखिए मुझे बड़ा औहदा मिल गया, मैंने इतनी दौलत कमा ली, मैं फलां मुल्क चला गया, मैं फलां मुल्क चला गया। क्या अपनी सलाहियत पे भरोसा है? कभी अल्लाह याद आए? कभी हमें अपने घर में घुसते हुए आप और मैं सारे गौर करें कि घर में जब हम देखते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, किसी के पोते नवासे खेल रहे होते हैं, क्या उस वक्त हमने कहा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह? कभी हमें याद आए? नहीं आए, बहुत कम, इल्ला माशाअल्लाह रहेंगे वो सारे के सारे। तो ये जो दौलत के ऊपर गरूर है कि मैं ज्यादा पैसे कमा लूं, जोड़ लूं, कल बीमार हुआ तो मेरे काम आ जाएंगे। मेरे भाइयों, अमीर से अमीर आदमी भी मरा है कि नहीं मरा? अमेरिका इलाज के लिए चला जाऊंगा। ये अल्लाह पे भरोसा नहीं है, ये अपने पैसों पे भरोसा है। मरना फिर भी है, और मरना उसी वक्त है जब अल्लाह ने लिखा हुआ, उससे पहले मरना भी नहीं। और अल्लाह की जो नेमतें जो अल्लाह ने हमें दी हुई हैं, हम सबको बेहिसाब दी हुई हैं और हमारे से और लोगों को भी दी हुई हैं। इन नेमतों को आप देखें, आपकी भी बात होती होगी, हम भी बात करते हैं, सुनते हैं लोगों से, लोग यही कहते हैं कि ये जो नेमतें हैं मेरे साथ अल्लाह राजी है। अब आप देख लें, उसको 2 बाग दिए, खेतियां दी, नहरें बाग दी, सब कुछ दिया, लेकिन अल्लाह उससे राजी नहीं था। क्यों? वो अल्लाह को भूला हुआ था। जिसको अल्लाह ने ये नेमतें दी हैं, जरूरी नहीं है आज दुनिया में हम हसरत से देखते हैं कि किसी के पास गाड़ियां हैं, एक से ज्यादा घर हैं, अच्छे अच्छे घर हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, सारी की सारी, तो हम कहते हैं इससे अल्लाह राजी है। हमारे अल्फाज ही यही होते हैं कि जो हमारी फैमिली में अमीर आदमी हो ना, तो कभी उसका जिक्र कर, हाँ जी अल्लाह की जात उससे बड़ी राजी है। तो ये देख लें अल्लाह से, ये वो शिरक है जो हम करते हैं, हम सारे के सारे कर रहे होते हैं। और अपने बिरादरी का भी हम अक्सर कहते हैं, हो जी मेरे 6 बेटे हैं जी, मेरे 8 बेटे हैं जी, मेरे इतने भाई हैं जी, हम इस इलाके में हमारे इतने प्लाट हैं जी, हम बिरादरी के इतने लोग रहते हैं जी। ये गुरूर आता है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है उसको वो पसंद नहीं। अल्लाह हमें कभी बात करते याद भी नहीं आए। तिजारत करते हुए हमारा सारा जोर उस तिजारत पे होता है, उस ओहदे पे होता है, जिस जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं उस तरक्की पे होता है। तिजारत में लोग कम क्यों तोलते हैं? मुझे माल ज्यादा मिले, क्योंकि अल्लाह पे भरोसा नहीं। मिलावट क्यों करता है?
کہ مجھے تھوڑی سی چیز دوں میں، لیکن مجھے مال زیادہ ملے، مجھے دولت زیادہ ملے، اور میں جلدی سے امیر ہو جاؤں، اور میں اپنے سارے خاندانوں کو. تو یہ اگر ہمارے دلوں میں یہ خواہشات ہیں، یہ ساری کی ساری، تو یہاں پہ اللہ کی ذات کہہ رہا ہے یہ وہ شرک ہے میرے بھائیوں. اگر ہم قرآن نہ پڑھیں ہمیں کبھی سمجھ نہیں آ سکتا. ہم تو شرک یہ کہتے ہیں جی دیوی کو، بت کو پوج لیا جی، مزار پہ چلا گیا جی، سجدہ کر لیا جی، یہ کر لیا. اللہ کی ذات کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے. اور یہ صورت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہی ہے کہ دنیا پرستی، مال پرستی کو چھوڑ کے انسان اللہ کے اوپر بھروسہ کرے، اپنی طاقت پہ اعتبار نہ کرے، اپنی برادری پہ اعتبار نہ کرے، ان پیسوں پہ اعتبار نہ کرے، اس پہ کرے. تو کیا ہمیں خوبصورت سواریاں، گھر میں سکون، اولاد، اس ہر چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے یا نہیں ڈالا ہوا ہے؟ ہر بندہ اپنے اوپر آگے سوچے. تو ہم اگلی نسل کے لیے بھی خدا پہ بھروسہ نہیں کر رہے، ہم ذمہ دار ہو رہے ہیں. بیٹی کو بھی یہ دینا ہے، بیٹوں کو بھی یہ دینا ہے، سب کے لیے یہ دینا ہے. 1 سے 2 ہو جائے، 2 سے 3 ہو جائے، سب کے پاس گاڑیاں بھی ہو جائیں، سب کے. اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کے اسباب پہ توکل. یہ سارے کے سارے دیکھیں اس وقت مسلمان بالکل مبتلا ہیں. اگر لیٹسٹ مثال دیکھیں، حکومتوں کی مثال دیکھیں، تو وہ سعودی عرب والے کہتے ہیں جی یہ جو حاجی شاجی آتے ہیں نا، اس پہ ہم بھروسہ نہیں کر سکتے. ہم تو ایک نیا شہر بسائیں گے جس میں لوگ سیر کرنے کے آئیں گے تاکہ ہمارے یہاں خوشحالی اور دولت زیادہ سے زیادہ اکٹھی ہو. یہ حکومتوں سے لے کر ایک عام انفرادی مسلمان تک اس شرک میں سارے کے سارے مبتلا ہیں. اب دیکھیں کثرت کی بات اگر آپ یاد کریں، فتح مکہ کے فوراً بعد 12 دنوں بعد غالباً یہ 2 ہفتے کے بعد یہ جنگ حنین ہوئی تھی. تو مسلمانوں نے کیا تھا، اسی قرآن میں اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ہم تو 313 تھے تو فتح پا لیا، تو آج ہمارا لشکر جو ہے وہ 12,000 ہے. اور پھر جو اس پہ ہوا حنین والے دن مسلمانوں کے ساتھ کتنے شہید ہوئے تھے سارے کے ساتھ. تو یعنی ان لوگوں نے بھی جب توکل کیا اپنے اسباب پہ، 10,000 کا لشکر مدینہ سے آیا، 2,000 جو ہے وہ مکہ سے ساتھ مل گئے تھے. تو مسلمانوں کے، صحابہ اکرام کے دل میں یہ آیا کہ ہمارے پاس تو اتنا ساز و سامان، اتنی کثرت ہے. اور یاد ہوگا واقعہ کہ پھر اللہ نے کتنا نقصان ہوا مسلمانوں کا سارا کچھ صرف اس بات. تو یہ جو شرک ہے میرے بھائیوں، یہ جو ہے ہمارا جو ہم رکوع پڑھ رہے ہیں، یہ چوٹی ہے. اور آج کل ہم جو سورہ کہف پڑھتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو باتیں ہیں اسباب سے ٹوٹ کے اللہ کے ساتھ ہم جڑ جائیں. یہ دنیا کمانی ہے، کرنی ہے، لیکن اتنی ہی بقدر ضرورت. پیچھے جو رہ جائے گا حساب دینے والا قبر میں چلا گیا، اور پچھلی قوم عیاشی کر رہی ہے لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی. اب آپ اور میں خود سوچیں کہ ہماری جو اللہ نے آمدنی دی ہے، ہم اس کا حساب لگائیں 1 مہینے کا کہ ہمیں کتنی دی ہے، گھر میں کتنا آتا ہے بچوں سمیت، اور ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتے ہیں. ابھی بھی بھائی نے صبح اعلان کیا ہے نا کہ یار کہ ہم مدرسوں کے لیے، دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے کتنا خرچہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کتنا خرچہ کرتے ہیں، کسی غریب کی کتنی مدد کرتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں گے، میرا خیال ہے کہ کوئی اگر کمائی کرتا ہوگا تو شاید 5% کرتا، اور وہ سمجھتا ہوگا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ سخی ہوں اور تیر مارنے والا. میرے بھائی اس پہ تو علماء نے اتنی بات کی، اتنی سمجھانے کی بات کی ہے کہ جب کاف پڑھے تو یہ یاد رکھیں. خاص طور پہ اس رکوع کا میرے بھائیوں، کم از کم ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اس وقت ذہن میں اس کا ترجمہ آئے کہ یہ دیکھیں یہ بہت بڑا شرک ہے جو ہماری نظر سے اوجھل ہے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ یہ باتیں جو صحیح ہم کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، وہ دل میں بٹھا دے، اور جہاں جہاں ہمارے سے غلطیاں ہو رہی ہیں، پڑھتے ہیں بولتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے. میرے بھائیو اپنے طور پر بھی اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. یہ بہت بڑی ضرورت ہے ہماری بھی، ہمارے اولاد کی. اس دنیا سے یہ محبت نکلے گی تو اللہ کی محبت آئے گی، ورنہ ہم اس شرک میں مبتلا رہے ہیں.